پھر بھی صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على النبي الأمي الكاشي الأبتحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب المكارم السكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب الہی رب العالمین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد واصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات. دعا ہے خالق اکبر ہم تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے. بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ملک طاہر اقبال صاحب آج اس مجلس میں تشریف فرما ہے. خالق اکبر ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے والد محترم ملک محمد اقبال اور ان کی والدہ خالق اکبر انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے. انہوں نے جو شاہ نجف اسلام بارگاہ کی خدمت کی ہے خالق اکبر اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سید امتیاز حسین شاہ صاحب ان کی مشیرہ کا کل آپریشن ہے. دعا کیجیے خالق اکبر انہیں شفا عطا فرمائے. اور بھی جملہ خواجہ شفاعت حسین صاحب ان کے بیٹے خالق اکبر انہیں ذکر حسین کے صدقے شفا عطا فرمائے. تمام حاضرین خالق اکبر بیٹی محمد علیہ بیت محمد سید آزاد حسین اکبر صاحب کے اہلیہ علیہ نے خالق اکبر انہیں شفا عطا فرمائے. سید آزاد حسین شاہ صاحب ضیاء القمر صاحب سید اختر حسین شاہ صاحب شوکت علی ازدی صاحب صابر حسین صاحب خواجہ محمد حسین صاحب خواجہ محمد علی اور دیگر تمام احباب انجمن جان سران اہل بیت کی خالق اکبر توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے. محترم سامعین گرامی قدر، آج فضائل کی آخری مجلس ہے. کل شب عاشور ہوگا تو کل انشاءاللہ بارگاہ مولا میں مسائل عرض کریں گے. لیکن آج ہم اپنا موضوع مکمل کرنے جا رہے ہیں اشیر سے غدیر تک. کمال یہ ہے کہ اشیر میں بھی نبی نے ہمیں علی دیا، غدیر میں بھی نبی نے ہمیں علی دیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ محمد آیہ مبارکہ نمبر 11. ارشاد رب العزت ہے ذالک بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. مومن وہ ہیں کہ جن کا مولا اللہ ہے. توجہ رکھیے گا. مومن وہ ہیں کہ جن کا مولا اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ محمد بعد میں مولا بنے، علی بعد میں مولا بنے. سب سے پہلا مولا ہے اللہ، اور اس اللہ نے ان دو کو غدیر میں مولا بنایا ہے.
توجہ ہے نا آپ کی؟ اب پہلا مولا کون؟ اللہ. محمد بھی مولا، علی بھی مولا، لیکن پہلا مولا محمد نہیں اور نہ ہی پہلا مولا علی ہے. پہلا مولا اللہ. غدیر میں اللہ کے حکم سے نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کو علی مولا. اس کا مطلب ہے کہ ہر لنگی بچی کے بندے کا علی مولا نہیں. علی اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے، اور پہلا مولا اللہ. اور غدیر میں پھر دو مولا بنے، ایک کا نام محمد، دوسرے مولا کا نام علی. تو پھر یاد رکھو، مولا بندوں کے بنانے سے نہیں بنتا، مولا مولا کے بنانے سے مولا بنتا ہے. سلام علیکم. وہ مولا توجہ رکھے گا. تو پہلا مولا کون ہے؟ اللہ. نبی بعد میں مولا، علی بعد میں مولا، پہلا مولا اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلا مولا اللہ ہے تو اصحاب بھی تو قرآن پڑھتے تھے نا، اصحاب بھی تو جانتے تھے، اور اصحاب ہم سے بہتر عربی جانتے ہیں کیونکہ وہ خود عرب ہیں. تو اصحاب کو بھی پتا تھا کہ اللہ مولا ہے، لیکن اصحاب جس مولا کو مانتے تھے وہ نظر نہیں آتا تھا. جن چپ کو تو اللہ نظر آئے، بولو تو صحیح آ رہا. یعنی اصحاب جسے مولا مانتے ہیں وہ ہے اللہ. اللہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ اصحاب مولا مانتے ہیں اس کو جو نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ اصحاب نے غدیر میں دیکھا کہ مولا ایسے ہوتے ہیں. مولا ایسے ہوتے ہیں کیونکہ نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب سوال تو بنتا ہے کہ اے اللہ جب تو مولا ہے پھر انہیں مولا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تو مولا ہے تو پھر ان کو مولا بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو آوازیں تو ہی آئی میں مولا تو ہوں لیکن میں سامنے نہیں آ سکتا، میں دکھائی نہیں دے سکتا. ان کو مولا بنا کے میں نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے. جو ان کو مان گیا گویا وہ مجھے اللہ کو مان گیا. جو ان کو مولا مان گیا گویا کہ وہ مجھ اللہ کو مان گیا. تو اب کیا کہا؟ ذالکا بأن اللہ مولا الذین آمنوا. مومنوں کا مولا اللہ ہے. تو اب بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ فلاں کافر، اور ہمارے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ کافر کافر شیعہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ہمیں کافر کافر مت لکھو اور کافر کافر لکھ کے پاکستان کی دیواریں کالی مت کرو. میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت میں واضح موجود ہے کہ کافر کون ہے، اور یہ آیت ہر مسجد کے دروازے پہ لکھ کے لگائی جائے. آیت یہی ہے، سورہ محمد آیا مبارکہ نمبر 11. اللہ کہتا ہے ذالکا بأن اللہ مولا الذین آمنوا. مومن کا مولا اللہ ہے. وأن الکافرین لا مولا لهم. اور کافر وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہوتا، جن کا کوئی مولا نہیں، وہ ہے کافر. ہمارا مولا تو اللہ بھی ہے، ہمارا مولا تو رسول بھی ہے، ہمارا مولا علی بھی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کیا؟ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافر وہ ہے جس کا کوئی مولا نہیں ہے. توجہ، اب اللہ کے حکم سے نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا.
اس کا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کو علی کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں. علی اس کا مولا ہے جس کا نبی مولا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب جب کہا من کنت مولا فہذا علی کا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مجمع میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نعمان فہری. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا نماز ہے ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ ہے ہم نے رکھا، آپ نے کہا حج کرو ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اور اب آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت بھی ہم پہ مسلط کر دی. تو نبی نے کہا علی کی ولایت میں نے تم پہ مسلط نہیں کی، یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن واقعہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے کہ جیسے ہی نعمان نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کیا کہا نعمان نے کہ اے محمد اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کہو اپنے اللہ کو کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے. اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا. یہ بادل جہنم ہو گیا. اچھا، اس نے انکار کیا غدیر میں علی کی ولایت کا، اس نے مانگا انکار ولایت علی پہ اللہ سے عذاب، اس پہ آیا عذاب. اب ایک اور بھی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کا نام ہے شیطان. شیطان نے اللہ کے سجدے کا انکار کیا یا نہ کیا؟ لیکن اس نے عذاب نہیں مانگا، اس نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمان کا تذکرہ بھی قرآن میں، شیطان کا تذکرہ بھی قرآن میں. نعمان رسول کا صحابی، شیطان اللہ کا صحابی. آپ بہت ہی حیران ہو کے سماعت کر رہے ہیں. یعنی نعمان کا تذکرہ بھی قرآن میں، شیطان کا ذکر بھی قرآن میں. نعمان مسلمان، شیطان. نعمان رسول کا صحابی، شیطان اللہ کا صحابی، دونوں کا ذکر قرآن میں. تو میں نے کہا یا اللہ ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں رکھا؟ کیونکہ نعمان نے عذاب مانگا، اس پہ عذاب آیا. شیطان نے مہلت مانگی، اسے اللہ نے زندگی دی قیامت تک کے لیے، اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. میں نے کہا یا اللہ ایک تیرا منکر ہے، ایک تیرے ولی کا منکر ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے؟ آوازیں تو ہی آئی. ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں رکھ کے میں نے قرآن کے قاریوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے قرآن کے قاریوں، اللہ کے دشمن کو جینے کا حق ہے، علی کے دشمن کو جینے کا کوئی حق. اللہ کے دشمن کو جی رہا ہے، ابھی تک جی رہا ہے. اور علی کے دشمن کو فنار کیا یا نہ کیا؟ پتھر آیا یا نہ آیا؟ توجہ رکھیے گا. اب یہ پتھر کہاں سے آیا؟ جب ابرہا نے مکہ پہ حملہ کیا اور جناب عبد المطلب کے مکہ پہ حملہ کرنے سے پہلے اونٹ اس نے پکڑ لیے. جناب عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ ابرہا اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے آ رہا ہے اور میرے اونٹ اس نے پکڑے ہیں، جناب عبد المطلب ابرہا کے پاس گیا اور جا کے کہا میرے اونٹ واپس کر. ابرہا نے کہا تو بادشاہ ہے، میں نے تو سمجھا کہ تو کعبہ بچانے آیا ہے. تو جناب عبد المطلب نے کہا کعبہ کا مالک ہے وہ کعبہ بچائے گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر. ابرہا نے اونٹ واپس کیے جناب عبد المطلب کو. پھر یہ تھا ہاتھیوں پہ سوار فیل. جب یہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا اللہ نے کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یعنی ابابیل کے منہ میں اللہ نے کنکر رکھے، ابابیلوں نے کنکر مارے، ہاتھیوں کے سر پہ لگے، ہاتھی فرار ہوتے گئے، کعبہ بچ گیا.
اب انہی ابابیل میں سے ایک ابابیل جو اڑ کے کنکر اٹھانے گیا، جب واپس آیا تو ابرہہ کا لشکر فنار ہو چکا تھا، تو اس کے منہ میں کنکر رہ گیا۔ اللہ نے کہا ابابیل کو یہ کنکر سنبھال کے رکھ، یہ کنکر سنبھال کے رکھ، ایک موقع آئے گا جب اس کنکر کی ضرورت پڑے گی، اور وہ موقع 10 ذی الحج 10 ہجری 18 ذی الحج غدیر کا میدان اعلان ولایت علی پہ جب نعمان نے انکار ولایت علی کیا تو اللہ نے اسی ابابیل کو حکم دیا، اے ابابیل، پہلے ابابیلوں نے کعبے کے دشمن کو قتل کیا، اب کعبے میں آنے والے کو آ کے فنار کر۔ پھر وہ آیا، وہی اسی کے چونچ سے وہ کنکر نکلا جو کہ نعمان کے سر پہ لگا، فنار ہو گیا۔ توجہ ہے؟ تو اب نبی نے کیا کہا؟ اعلان ولایت کرنے سے پہلے، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ ہر ایک نے کہا کہ اے محمد آپ ہم پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر نبی نے کہا کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ پھر جتنے اصحاب تھے انہوں نے کہا اے محمد آپ ہمارے مولا ہیں۔ اصحاب سے بھی پہلے نبی کے پہلو میں جبریل کھڑے تھے، جبریل نے کہا اے محمد آپ میرے مولا۔ جبریل کو دیکھ کے میکائیل نے کہا اے محمد آپ میرے مولا۔ میکائیل کو دیکھ کے اسرافیل نے کہا اے محمد آپ میرے مولا۔ اسرافیل کو دیکھ کے پہلے آسمان کے فرشتوں نے کہا اے محمد آپ میرے مولا۔ پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، پھر چوتھے، سارے فرشتوں نے کہا محمد مولا، محمد مولا۔ جب فرشتوں نے محمد کو مولا کہا تو آدم نے سنا، آدم نے سن کے کہا محمد میرا مولا۔ نوح نے کہا میرا مولا۔ تمام انبیاء نے کہا محمد ہمارا مولا۔ جب تمام انبیاء نے محمد کو مولا کہا تو حسین بھائی جاڑا نے لکھا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے نے جب محمد کی مولائیت کا اقرار کیا، اقرار کرنے کے بعد پردے میں حضرت عائشہ تھی، عورتوں میں سب سے پہلے عائشہ نے کہا اے محمد میرا مولا۔ اصحاب نے کہا میرا مولا۔ جب پوری کائنات گونجنے لگی محمد ہمارا مولا، محمد ہمارا مولا، اس وقت علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے بلند کر کے کہا پھر یاد رکھو جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اگر محمد انبیاء کے مولا تو علی انبیاء کا مولا، محمد انسانوں کے مولا تو علی انسانوں کے مولا۔ اور کیسے مولا؟ ایسے مولا کہ جس کے بارے میں شک کرنا کفر اور شرک ہے۔ آخری بات، جس کے بارے میں سوچنا، شک کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے۔ کیسے؟ نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے بریدہ، وہ ایک دن نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، میرے دل میں تھوڑا تھوڑا علی کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ سچا تھا، سچی بات کر دی، دل میں چھپا کے نہیں رکھا۔ اب جیسے ہی اس نے کہا نا بریدہ نے کہ یا رسول اللہ علی کے فضائل آپ بیان کرتے ہیں، میرے دل میں علی کا کبھی کبھی میں بغض محسوس کرتا ہوں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں سردیوں کا موسم تھا، نبی کے چہرے پہ جلال آیا، نبی کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا، نبی نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ جب آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو میرے دل میں علی کا بغض پیدا ہوتا ہے۔ نبی کے چہرے پہ جلال مزید بڑھا، اور حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے نبی کے چہرے پہ وہ جلال دیکھا جب نبی یہودیوں کے ساتھ لڑتے تھے،
یہودیوں کے ساتھ لڑتے وقت جو جلال نبی کے چہرے پہ تھا وہ علی کے انکار پہ نبی کے چہرے پہ ظاہر ہوا۔ بریدہ کہتے ہیں نبی نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر سوال کیا، سوال کرنے کے بعد میں رک گیا کہ نبی مجھے جواب دیں گے، نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں گھبرا گیا کہ نبی نہ سر اٹھاتے ہیں، نبی نہ جواب دیتے ہیں، تو آپ بریدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کیجیے۔ نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر بریدہ نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کیجیے۔ نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب بریدہ پریشان ہوا کہ میں نے معافی مانگی، نبی نے قبول نہ کی، میں نے توبہ مانگی، نبی نے توبہ بھی قبول نہ کی۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے علی کی محبت کا دم بھرتا ہوں، پھر بھی نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب بریدہ پریشان ہوئے کہ میں نے معافی مانگی، مجھے معافی نہ ملی، میں نے توبہ مانگی، مجھے توبہ نہ ملی، میں نے علی کی محبت کا اقرار کیا، نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بریدہ کہتے ہیں میں پریشان ہوا اور پریشان ہو کے میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کرتا ہوں، اور نبی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی نگاہ میں علی کا منکر کافر ہے، اس لیے تو بیعت مانگی۔ بیعت کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی کی بیعت سے علی کا انکار کر کے نکل چکا تھا۔ آپ جائیے اور فیصلہ کیجئے کون کون علی کی بیعت میں ہے اور کون کون علی کی بیعت سے نکلا ہوا ہے۔ بس جو علی کی بیعت میں ہے وہ مومن ہے، جو علی کی بیعت سے دور ہے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ توجہ رکھیے، بس نبی نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا، بس فضائل اتنی کافی۔ دل ہے کہ مصائب لمبا پڑھوں۔ عشیر میں علی نے وعدہ کیا محمد سے محمد کی مدد کا، علی نے اس وعدے کو نبھایا، ہجرت میں بھی، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، خیبر میں بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی، صلح حدیبیہ میں بھی اور غدیر میں بھی حقیقت میں علی نبی کا وعدہ ہی نبھا رہے تھے کہ محمد کے بعد محمد کے پیغام کا وارث بنا، اور محمد کے پیغام کے وارث ہونے کی حیثیت سے نبی نے دین مصطفیٰ کی مدد کی، اور روزانہ کی بنیاد میں جو جملہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس وعدہ کو نبھانے کے لیے علی کو قیمت بہت دینا پڑی، اتنی قیمت دینا پڑی کہ عباس جیسے جری کے بازو قلم ہو گئے۔ اجرکم اللہ پرسے گراتے ہیں۔ اگلے سال وہ روئے گا جو ہوگا۔ اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھیے۔ آج باب الحوائج کا تذکرہ ہے، باب الحوائج سے مانگیے، جو بیمار ہیں شفا مانگے، جو بے اولاد ہیں اولاد مانگے، جو بے روزگار ہے رزق مانگے۔ باب الحوائج حوائج کو پورا کریں گے۔ عزیزان محترم، کئی مرتبہ جناب عباس کے خیمے پہ جا کے حسین کی بیٹی واپس لوٹی۔ عباس نماز پڑھ رہے تھے، سکینہ جاتی، ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا ہوتا، دیکھتی کہ چچا نماز پڑھ رہا ہے، واپس لوٹ جاتی۔ جب جناب عباس نماز سے فارغ ہوئے تو جناب لبابہ نے کہا اے عباس، کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ حسین کی بیٹی کتنی بار
تیرے دروازے پہ آئی ہے، پھر خالی لوٹ کے چلی گئی ہے، اور آپ نماز میں مشغول تھے، یہی باتیں ہو رہی تھی جب جناب سکینہ خیمہ عباس میں پھر داخل ہوئی۔ جناب عباس کو دیکھ کے کہنے لگی، اے چچا آپ تو جانتے ہیں میرا بھائی 6 ماہ کا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اسے زیادہ نہیں چند قطرے پانی چاہیے، آپ جائیے اور دریائے فرات سے میرے اصغر کے لیے پانی لے کے آئیے۔ اب جناب عباس نے رونا شروع کیا اور رو کے جناب عباس نے کہا، اے سکینہ میں تو جاتا ہوں لیکن تیرا بابا مجھے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب جناب عباس کو دیکھ کے جناب سکینہ نے کہا، اے چچا ذرا سر جھکائیے۔ جناب عباس نے سر جھکایا، کیونکہ عباس سے دراز قد، لمبا قد تھا، اور جناب سکینہ تھی 4 سال کی، تو جناب عباس نے اپنا سر جھکایا۔ سکینہ مشق کو جناب عباس کی گردن میں نہ ڈال سکی، اور علماء نے لکھا ہے کہ وفا کی حد کر دی عباس نے۔ عباس جھکتے 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 اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سکینہ کے پاؤں تھے، عباس کے ہاتھ تھے۔ سکینہ نے عباس کی گردن میں مشق کو ڈالا، عباس نے اپنی کمر کو سیدھا کیا۔ اب جناب سکینہ نے کہا، اے چچا سفارش میں کرتی ہوں، اجازت اپنے بابا سے میں لے کے دوں گی، چلتے آئیے بس تم عید پہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب جناب سکینہ وکیل بن کے جناب عباس کو خیمے سے لے کے باہر نکلی۔ جب حسین نے دیکھا نا آگے آگے سکینہ ہے، پیچھے پیچھے عباس ہے، مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا، اے نانا محمد اب حسین غریب ہو گیا ہے۔ وہ سامنے دیکھ کہ سکینہ وکیل بن کے آ رہی ہے۔ اب جناب سکینہ عباس کو لے کے جناب حسین کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا، اے بابا آپ تو جانتے ہیں میرا 6 ماہ کا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، جھولے میں تڑپ رہا ہے، چچا کو بھیجیے۔ چچا میرے اصغر کے لیے پانی لے کے آئے۔ اور جو سکینہ کو سینے سے لگا کے حسین نے کہا، اے سکینہ مجھے بتا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ نے کہا 6 ماہ۔ پھر حسین نے کہا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا اور اپنا گریہ بلند کرتے آئیے گا۔ میرے بھائی عباس کی عمر کتنی ہے؟ سکینہ نے کہا 34 سال۔ حسین نے رو کے کہا، اے سکینہ خیال سے بھیجنا، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے۔ اجرکم اللہ ماتم کی تیاری کرتے آئیے نہ میرا بچے۔ سکینہ نے کہا بابا میرا 6 ماہ کا ہے، چند قطرے پانی چاہیے۔ اب حسین نے عباس کو اجازت دی، عباس گھوڑے کی زین پہ آیا۔ اجرکم اللہ یہی جملہ ہے جس کے لیے میں نے پورا مسائل پڑھا ہے۔ جیسے گھوڑے کی زین پہ عباس آیا، عباس کے پاس نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، خنجر بھی ہے، کھود بھی ہے، زرہ بھی ہے۔ جیسے عباس گھوڑے کے زین پہ آئے نا تو حسین نے دیکھ کے کہا، اے عباس پانی بھرنا ہے یا لڑنا ہے؟ آئے غریبی اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئیے گا، یہ آخری فرصے ہے، لڑنا ہے یا پانی بھرنا ہے؟ عباس نے کہا اے آقا پانی بھرنا ہے۔ پھر حسین نے کہا اے عباس تلوار مجھے دے۔ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے آئے عباس کی صدائے بلند کرتے آئیے، اے عباس تلوار مجھے دے، نیزہ مجھے دے۔ عباس نے کہا اے آقا تجھے ماں کی چادر کی عزت کا واسطہ مجھے لڑنے کی اجازت دے۔ انہوں نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی ماری، انہوں نے محمد کو مارا، انہوں نے قاسم کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔
سینے پہ ہاتھ، سینے پہ ہاتھ، سینے پہ آج کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. اے عباس، اے عباس، شوق سے جا، تو جتنا انہیں دوڑائے گا یہ اتنا میری بیٹی سکینہ کو دوڑائیں گے. تو جتنا انہیں مارے گا یہ اتنا میری بہنوں کو ماریں گے. یہ کہہ کے عباس نے تلوار واپس کی. اے حسین اللہ کے حوالے. صدائیں بلند ہونی چاہیے، صدائیں بلند ہونی چاہیے. آج آپ کی منت کر رہا ہوں کہ اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا. اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھیں. خدا کی قسم ہے، گھوڑے کی زین پہ جب عباس بیٹھا، عباس نے حملہ کیا، لشکر کو چیرتے چیرتے عباس پہنچا فرات کے کنارے. اجرکم اللہ، مشرق کو پانی سے بھرا، گھوڑے کو دریا سے نکالا. اب جیسے ہی گھوڑا دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف عباس جانے لگا، یا ابن سعد نے اعلان کیا، اے میرے فوجیوں، اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا تو ہم جنگ ہار جائیں گے. اللہ جانے عباس کے دل میں کیا تھا. عباس نے گھوڑے کو مزید دوڑایا، یا ابن سعد نے کہا حملہ کرو، یا ایک ظالم نے حملہ کیا، تیر چلایا، تیر نہ چلا. عباس کا دایاں بازو. اپنے ذہن کو کربلا لے جائیے، اپنے ذہن کو 10 محرم کے دن میں لے جائیے اور منظر دیکھیے. عباس کے دائیں بازو پہ تیر لگا، عباس کا بازو کٹ کے زمین پہ گرا. عباس نے مشرق کو بائیں ہاتھ میں لیا، یا ایک ظالم نے پھر تیر چلایا، تیر بائیں بازو میں لگا. عباس کا دوسرا شانہ بھی کٹ کے زمین پہ گرا. اب عباس نے مشرق کو اپنے منہ میں لیا، ٹانکوں سے دبوچا. یا ایک ظالم نے تیسرا تیر چلایا، تیر مشرق میں لگا، مشرق سے پانی زمین پہ گرا، پانی نہیں گرا، عباس کی حسرت گر گئی. عباس کی حسرت گر گئی. خدا کی قسم ہے، اسی جگہ پہ علماء نے کہا کہ یقیناً عباس نے کہا ہوگا، اے سکینہ مجھے معاف کر دینا. اب منظر کیا ہے؟ اب اتنا روئیں گے جتنا امام چاہیں گے. اپنی اپنی حاجات کو دل میں رکھیے. ادھر عباس کے ہاتھ میں علم تھا نا، اور ادھر خیمے میں منظر کیا تھا کہ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا ہے بچوں رو مت، ابھی میرا چچا جائے گا اور جا کے پانی لائے گا، پانی ہم پیئیں گے، ہماری پیاس ختم ہو جائے گی. وہ سامنے عباس کا علم. اب سکینہ کو علم بھی نظر آ رہا ہے، بچوں کو دلاسے بھی دے رہی ہے. یا حکیم ابن طفیل لعین نے ایسا گل کا بار کیا جو عباس کے سامنے لگا. عربی کا جملہ ہے، جیسے ہی گل عباس کے سامنے لگا، ساکتا مورخا راو سے ہی اللہ کیا صفحے ہے. اتنا ظلم کا یہ وار تھا کہ عباس کے سر کا مغز سر سے نکل کے عباس کے شانوں پہ گرا. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑتے آئیے، آزاد چھوڑتے آئیے. ابھی بڑا مشاہد ہوگا، لیکن اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو کربلا میں لے جائیے. اب گھوڑے کی زین جیسے ہی عباس نے چھوڑی اور علم نیچے گرا. اب جیسے ہی علم نیچے گرا، جناب زینب نے پانی کا برتن، جناب سکینہ نے پانی کا برتن زمین پہ پھینکا، حسین کی طرف دوڑی اور دوڑ کے کہا، اے بابا میرا مرتا ہے مر جائے، تو اپنے بھائی کو بلا لے. آج سینے پہ، آج سینے پہ، اے عباس میرا مرتا ہے مر جائے. اے بابا تو اپنے عباس کو واپس بلا لے. رو کے حسین نے کہا، اے سکینہ میں کہتا نہیں تھا کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے. اور جب حسین جانے لگے نا میدان جنگ کی طرف، جناب زینب نے کہا، حسین کہاں جا رہے ہو؟
کہا عباس گر گیا ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا. جیسے ہی زینب نے سنا نا، جناب زینب دوڑ کے بیویوں کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا، اے فضا، اب میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں، اور جو پردے کا ذمہ دار تھا اس نے دین چھوڑ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب حسین گئے، جا رہے ہیں اور جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے عباس، تیرے جانے کے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے. اب منظر کیا ہے؟ عباس کے سر کے 4 حصے تھے. عباس کے سر کے نہیں آتا رونا. یہ وہ عباس ہے کہ جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا، اور زینب کا سہارا زینب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. خدا کی قسم ہے، جس کے سہارے آئی تھی وہ سہارا ختم ہونے جا رہا ہے. حسین آئے، بس اشارہ دیکھیے گا. حسین نے سر سے عمامہ اتارا، سب سے پہلے عباس کے سر کو اکٹھا کیا. نہیں مجمع، آپ نے توجہ نہیں کی. عباس کے سر کے تھے 4 حصے، سر بکھرا ہوا تھا. پہلے حسین نے عباس کے سر کو اکٹھا کیا، پھر اپنے عمامے سے عباس کا سر بند تھا. اب حالت کیا تھی؟ عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے بتائیں، اگر آپ کسی کو تھپڑ بھی ماریں تو آپ کسی کا ہاتھ کیسے روکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے نہ. ہائے حضری بھی عباس کی جب تیر آ رہے تھے نا، عباس کے بازو تو تھے کوئی نہیں. کوئی تیر عباس کی پیشانی میں، کوئی رخسار پہ، کوئی آنکھ میں. تو ایک تیر عباس کی آنکھ میں، دوسری آنکھ میں خون. حسین نے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا. خدا کی قسم عباس نے کہا، اے میرے آقا، میرا آپ پہ سلام، میری قربانی قبول. حسین نے کہا، تیری قربانی تو قبول ہے، لیکن مجھ حسین کی ایک حسرت ہے. اپنی آواز میں غلام کیجیے، غلام کیجیے، غلام کرتے آئیے. کیا اے عباس مجھ حسین کی حسرت ہے؟ عباس نے کہا، آقا آپ کی کیا حسرت؟ حسین نے کہا، اے عباس، تو نے پوری زندگی مجھے آقا بلا کے بلایا ہے، اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے. آج میری حسرت ہے کہ تو مجھے بھائی کہہ کے بلا. ہائے غریبی، ہائے حسرت. خدا کی قسم جیسے ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے. خدا کی قسم میرا دل ہے، ماتم کرنا نہیں آتا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عباس کو فرصت دیجیے اور ہاتھ سینے پہ ماریے تاکہ ام المؤمنین ہم سے راضی ہو جائے. خدا کی قسم کیا کہا کہ میری حسرت ہے کہ اے عباس آج مجھے بھائی بولا. تو عباس نے کہا، اے آقا ناراض نہ ہو جائیے گا، میں نے اپنی ماں سے مدینہ سے چلتے ہوئے وعدہ کیا تھا، اے میری اماں مرتا مر جاؤں گا لیکن ام المؤمنین کا لال فاطمہ کے لال کو بھائی کہہ کے نہیں بلائے گا. میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بھائی کہہ کے نہیں بلاؤں گا. حسین نے کہا، اے عباس اگر تو نے ماں سے وعدہ کیا ہے تو میں بھی زہرا کا بیٹا ہوں، میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا. حسین نے کہا، اے عباس کیا نظر آیا؟ عباس نے کہا، اے آقا میری اماں ہے جو اپنے ذہن میں بیٹھی ہے، لیکن کوئی کالے برقعے والی بیوی اسے یہ کہہ رہی ہے، اے ام المؤمنین اپنے بیٹے کو اجازت دو کہ وہ میرے بیٹے کو اور بھائی کہے. حسین نے کہا، اے عباس یہ میری اماں ہے جو تیری ماں سے اجازت مانگ رہی ہے. ام المؤمنین نے اجازت دی، اجازت کا ملنا تھا. یا عباس نے کہا، آئے میرا غریب حسین، آئے میرا اللہ راضی حسین، آئے میرا بھائی حسین.
اللہ بڑی مقبول مجلس، اللہ بے اولادوں کی گودوں کو آباد فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ملک طاہر صاحب کی والدہ کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آمادہ ہے نا میرا مجمع؟ آمادہ؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ روئیے گا، آپ اتنا روئیں گے جتنا امام چاہیں گے، لیکن اس جملے کو سنیے گا، علی اکبر کا تابوت نکلتا ہے، نہیں کیا محسوس؟ اونو محمد کے تابوت نکلتے ہیں، شہزادہ قاسم کا بھی تابوت نکالا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ عباس کا تابوت نہیں علم نکلتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شہید کی لاش خیمے پہنچی، یہ واحد شہید ہے کہ جس کی لاش نہیں علم خیمے پہنچا۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا زخمی ہو گیا تھا علی کا عباس، 7 مرتبہ حسین نے عباس کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جب اٹھاتا جس حصے پہ ہاتھ لگاتا وہ حصہ عباس کے بدن سے جدا۔ ہائے عباس، ہائے نمبردار، خدا کی قسم ہے۔ شیخ مہدی، چپ کیجیے گا، چپ، گریہ ہو گیا، لیکن 2 جملے چپ۔ میں اپنی مائیں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، چپ، ایک مرتبہ خاموشی۔ جناب عباس، ان کا قد اتنا لمبا تھا، حوصلے کے ساتھ، قبلہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ جو سمجھ گیا اسے میرا سلام، لیکن تھوڑا سا برداشت، گھوڑے پہ بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگتے۔ ایک مرتبہ شیخ مہدی کے خواب میں عباس آئے اور آ کے کہا، اے شیخ مہدی، میری قبر کے پاس پانی آ گیا ہے، جب سے حسین کی سکینہ پیاسی گئی ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، میری قبر سے پانی ہٹا۔ شیخ مہدی اٹھے، 4 مزدوروں کو بلایا، قبر کے نیچے اتارا کہ پانی کو عباس کی قبر سے دور کر۔ مزدور اترے، اترنے کے بعد 4 مزدور ماتم کرتے کرتے باہر آئے، باہر آ کے کہنے لگے، اے شیخ مہدی، تو مصائب میں پڑتا ہے کہ عباس اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو عباس ماتم کرتے آئیے نا، عباس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، لیکن عباس کی قبر اتنی ہے جتنی کتاب ہوتی ہے۔ شیخ مہدی نے امامہ اتارا اور اتار کے کہا، یہ عباس کی غربت ہے، 11 محرم کو جتنا سجاد کو ملا اتنا سجاد ہے دفعہ۔ آئے عباس، آئے عباس، آج سینے پہ ماریے، آئے عباس کی صدائیں بلند کیجیے۔ عباس کی قبر ہے اتنی جتنی کتاب ہوتی ہے، خدا کی قسم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حسین اٹھانے کی کوشش کرتے، عباس کا ٹکڑا عباس کے بدن سے جدا ہوتا۔ جب حسین کو یقین ہو گیا نا کہ اب میں اپنے بھائی عباس کو اٹھا نہیں سکتا، حسین نے مشق اٹھائی، علم اٹھایا اور اٹھا کے کہا، عباس مجھے معاف کرنا، یہ کہہ کے شہروں کی طرف گئے۔ منظر دیکھیے گا، منظر دیکھیے گا، اجرم اللہ، منظر دیکھیے گا، ہاتھ میں علم، دوسرے ہاتھ میں مشق۔ حسین مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، حسین مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، حسین مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، 2 قدم آگے جاتا ہے، 3 قدم پیچھے آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے، اے عباس اللہ کے حوالے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا، 2 قدم حسین آگے بڑھاتا ہے، 3 قدم پھر آ جاتے ہیں۔ جب کچھ دور گئے حسین، یہ شامیوں نے عباس کی لاش کے گرد گھیرا بنایا اور بنا کے کہا، جس نے بدر کا بدلہ لینا ہو، جس نے عہد کا بدلہ لینا ہو، وہ آج علی کے بیٹے سے اور بدلہ لے لے، اور
کرتے آئیے بڑی مقبول مجلس ہے. عباس کی لاش پامال ہو گئی. علماء نے لکھا تھا قاسم کی لاش اس قابل تھی کہ اس کے ٹکڑے اکٹھے ہوئے. عباس کی لاش اس قابل بھی نہ رہی. خدا کی قسم ہے بدر کے بدلے لیے گئے, احد کے بدلے لیے گئے. اب علم اور مشق جب خیمے میں پہنچی نا, جناب زینب نے کہا غلام سمجھئے میدان میں چھوڑ آیا ہے. اجر من اللہ. کہا نہیں اے زینب میری مجبوری. میں نے 7 مرتبہ کوشش کی لیکن میں عباس کی لاش کو اٹھا نہ سکا. ہاتھ لگاتا ٹکڑا تقسیم ہو جاتا. یہ باتیں کر رہے تھے یا جناب سکینہ آ گئی. جناب سکینہ نے حسین کا دامن پکڑا. اب بھی رونا نہیں آتا. دامن پکڑ کے کہا اے بابا علم آیا ہے, علمدار نہیں آیا. اجر اللہ آخری جملے ہیں, اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے گا. اے بابا علم آیا ہے, علمدار نہیں آیا. مشق آئی ہے, مشقی سے مارا نہ آیا. اس وقت حسین نے کہا اے میری بیٹی سکینہ, اصل میں معاملہ یہ ہے تیرا بابا بوڑھا ہے, تیرا چچا جوان ہے, اس لیے میں تیرے چچا کی لاش کو نہ اٹھا سکا. اتنا سننا تھا جب جناب سکینہ دوڑی. اما پروان, اما لیلا, اما رباب, میرا بابا بوڑھا ہو گیا, آؤ میرے ساتھ ہم میدان سے چچا کی لاش کو اٹھا. اتنا غریب ہو گیا حسین. اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے. اللہ تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی کا خاتمہ کرے. باب الحوائج کے صدقے میں اللہ آپ کی حوائج کو پورا فرمائے. پتہ ہے کتنا غریب ہے عباس. دعا جو دعائیں دل میں رکھیے, اپنے دامن کو پھیلائیے. یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ ہر شہید کا سر نیزے کی نوک پہ بلند تھا. یہ اکلوتا شہید ہے جس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھا گیا. اب جب گھوڑا چلتا تو گھوڑے کا کبھی ایک پاؤں چہرہ عباس پہ لگتا, کبھی دوسرا پاؤں لگتا. اے اللہ تجھے عباس کی اس غریبی کا صدقہ مومنین کی غربت کو دور فرما, جو بیمار ہے شفا عطا فرما. ملک طاہر صاحب خالق اکبر ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. ان کی والدہ ان کے والد کو صحت و تندرستی عطا فرما. سید امتیاز حسین نقوی خالق اکبر ان کی ہمشیرہ, کل ان کا آپریشن ہے, شفا عطا فرمائے. ان کی بیٹی کی گود کو آباد فرما, ان کی بیٹی کو بھی شفا عطا فرما. شوکت علی ہستی صاحب کی بیٹی کی گود کو آباد فرما. سید عقیل حسین شاہ صاحب کی بیٹی سید عمران نقوی خالق اکبر ان کی گود کو بھی آباد فرمائے. پردے میں جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں خالق اکبر جو حاجات لے کے باب الحوائج کی بارگاہ میں آئی ہیں, خالق اکبر ان کی حاجات کو پورا فرمائے. ہماری مومنات کی مشکلات کو آسان فرمائے. سید اذکار حسین شاہ صاحب کے والد, یا اللہ وہ بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. لیکن محمد و اہل بیت محمد سید اختر حسین شاہ صاحب خالق اکبر ان کی بچیوں کی مقدر و نیک فرما اور ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت عمر صاحب شمشاد حیدر صاحب, آزاد حسین شاہ صاحب, خواجہ محمد حسین صاحب, خواجہ محمد علی صاحب, سید حامد حسین شاہ صاحب, خالق اکبر ان تمام احباب کی حاجات کو پورا فرما. سید حامد شاہ صاحب کے شہید بیٹے کے درجات کو بھی بلند فرما. غلام حور صاحب, اس کے علاوہ ملک منیر حسین آوان صاحب, خالق اکبر روزانہ کی بنیاد پہ وہ جو نیاز دیتے ہیں ان کے نیاز کو قبول فرما. ان کے والد ملک محمد طفیل اور ان کی والدہ خالق اکبر ان کے درجات کو بلند فرما.
ملک منیر صاحب کو اپنے بیٹوں پوتے پوتیوں کے ساتھ نواسے کو سکاوات ارشاد فرما. بیٹے محمد اہل بیت محمد اس بچے کا ماموں بیمار ہے, دعا کیجیے خالق اکبر نے صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. بیٹے محمد اہل بیت محمد ضیاء القمر صاحب خالق اکبر ان کی حاجات کو بھی پورا فرمائے. چودھری محمد حسین صاحب اور قبلہ مولانا یوسف ثقلین صاحب خالق اکبر انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس مرکز کے ساتھ کام میں دنوں میں سونے تعاون کرنے والے کے تعاون کو قبول فرمائے. پھر خصوصی دعا کیجیے خالق اکبر ملک طاہر اقبال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار جو ہم نے دعا مانگی قبول فرما, جو بھول گیا وہ مرحمت فرما, سرکار حجت کے ظہور میں ترجیح فرما. ماتم حسین